ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مثالی کردار، رحم دلی اور سخاوت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے سادہ زندگی گزاری اور ہمیشہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں سے پہلے رکھا۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ دولت کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا ہے، اور وہ اکثر ضرورت مندوں کو جو کچھ بھی رکھتے تھے دے دیتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی سب سے مشہور مثالوں میں سے ایک ان کی اپنے سخت ترین دشمنوں کو بھی معاف کرنا تھی۔ ناظرین، فتح مکہ کے بعد انہوں نے شہر کے لوگوں کو معاف کر دیا، جن میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے برسوں تک مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا تھا۔ مہربانی اور رحم کے اس عمل نے سب کے لیے پیروی کرنے کی ایک مثال قائم کی، اور یہ ظاہر کیا کہ مصیبت کے وقت بھی کوئی ہمدردی اور مہربانی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی اور سخاوت کے لیے بھی مشہور تھے۔ وہ اکثر لوگوں کو اپنے گھر کھانے کے لیے مدعو کرتے، چاہے ان کی سماجی حیثیت یا پس منظر کچھ بھی ہو۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ناظرین، اپنی ذاتی سخاوت کے علاوہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بھی احسان کرنے اور ضرورت مندوں کو دینے کی ترغیب دی۔ انہوں نے سکھایا کہ صدقہ کی سب سے قیمتی شکل کس ضرورت مند کی مدد کرنا ہے، خواہ وہ مہربان لفظ پیش کر کے مدد کرنے والا ہاتھ دے کر یا مالی طور پر دے کر۔ مجموعی طور پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت اور مہربانی کی ایک زبردست مثال قائم کی، جو آج تک اور قیامت تک دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی رہے گی۔ ان کی تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ حقیقی خوشی اور تکمیل دولت اور مال جمع کرنے سے نہیں، بلکہ دوسروں کی مدد کرنے اور محبت اور ہمدردی پھیلانے سے حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اپنے دوستوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔